کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک، سب سے مہلک ہتھیار کوئی ایٹم بم یا کوئی تیز دھار تلوار نہ ہو، بلکہ بلکہ خود انسانی ذہن ہو؟ بالکل؟ مطلب عموماً جب طاقت یا تسخیر کی بات ہوتی ہے تو ایک سیدھا صاف میدان جنگ تصور میں آتا ہے نا؟ جہاں فتح اور شکست کے اصول بالکل واضح ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی تاریک اور پراسرار دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں کوئی خون نہیں بہتا، مگر انسان اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے۔ ایک ایسا کھیل جہاں ظاہری طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہاں، رابرٹ گرین کی شرح آفاق کتاب دی آرٹ آف سیڈکشن کے ان اوراق کو پلٹتے ہوئے ہم اسی حتمی اور خفیہ ترین علم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ طاقت، کنٹرول اور انسانی نفسیات کو مسخر کرنے کے بارے میں یہ محض کوئی رومانوی داستان نہیں ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ بغیر کسی ظاہری طاقت، دولت یا عہدے کے بھی دوسروں کے ذہنوں اور روحوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ چلیں اس راز کی تہیں کھولتے ہیں۔ اچھا، یہاں جو بات سب سے زیادہ مسحور کن ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ نے ہمیں بار بار دکھایا ہے کہ طاقت کا یہ نفسیاتی کھیل ہمیشہ سے کھیلا جاتا رہا ہے۔ کلیوپیٹرا نے روم کے عظیم جرنیلوں کو کیسے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا؟ یا جان ایف کینیڈی کی مثال لے لیں۔ بالکل، انہوں نے عوام کے ذہنوں پر کیسے سحر طاری کیا، یا کازانووا کا نام ایک طلسم کیسے بن گیا۔ دیکھیں، ان سب کے پاس فوجیں نہیں تھیں، بلکہ ایک مشترکہ پوشیدہ ہتھیار تھا۔ مطلب وہ نفسیات سے کھیلتے تھے۔ ہاں، انہوں نے انسانی کمزوریوں، ان کے ادھورے خوابوں اور لذت کی خواہش کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے کا فن سیکھ لیا تھا۔ یعنی یہ وہ علم ہے جو بغیر کسی جبر کے ہدف کو خود اپنے ہتھیار ڈالنے بلکہ اپنی مرضی سے غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ نفسیات سے اس طرح کھیلنے کے لیے یقیناً سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر موجود اس کشش کو، اس پراسرار میگنیٹسیت کو بیدار کرنا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ عمل سے پہلے کردار کا وجود لازمی ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شطرنج کی بساط پر اترنے سے پہلے کھلاڑی کا اپنے مہرے کا انتخاب کرنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کردار پیدائشی ہوتے ہیں یا یہ محض پہنے ہیں روپ ہیں؟ یہ ایک انتہائی سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہوتے ہیں۔ رابرٹ گرین ان مائل کرنے والے کرداروں کو 9 مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی یہ وہ 9 مہرے ہیں جنہیں نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ 9 مہرے؟ تو پہلا کون سا ہے؟ اگر ہم درجہ بندی کریں تو پہلا گروہ ان کرداروں کا ہے جو انسان کو ایک انتہائی طاقتور سراب دکھاتے ہیں، جیسے دی سائرن یا سائرن۔ یہ خالص جنسی توانائی اور کشش کا مجسمہ ہے۔ جیسے آپ نے کلوپترا کی بات کی۔ بالکل، سائرن مرد کی وہ حتمی فینٹیسی ہے جو اسے دنیاوی ذمہ داریوں اور روزمرہ کی تھکا دینے والی پابندیوں سے آزاد کر کے محض لذت کی دنیا کا وعدہ کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے دا ریک یعنی ریک کا کردار ہے۔ ریک؟ یہ کیسا ہوتا ہے؟ لارڈ بائرن جیسے لوگ اس کی مثال ہیں۔ دیکھیں، یہ عورت کی وہ چھپی ہوئی فینٹیسی ہے جو ہر سماجی حد پار کر جانا چاہتی ہے۔ ایک ایسا مرد جو بے وفا ہو سکتا ہے، خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن جس لمحے وہ کسی کو چاہتا ہے تو پاگل پن کی حد تک جاتا ہے۔ بالکل صحیح، اس کی بے باکی اور معاشرے کی پرواہ نہ کرنا ہی اس کا سحر ہے۔ یعنی یہ دونوں کردار انسان کو روزمرہ کی بوریت اور زنجیروں سے ایک فرضی آزادی دلاتے ہیں، خطرے اور لذت کا ایک عجیب سا امتزاج۔ لیکن ان کرداروں کے بارے میں کیا خیال ہے جو بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں؟ جیسے میں نے پڑھا تھا دی آئیڈیل لور اور دا ڈینڈی کے بارے میں۔ یہاں نفسیات کا کھیل اور گہرا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت ٹوٹے ہوئے خوابوں اور ادھوری آرزوؤں کے ساتھ جی رہی ہے نا؟ تو دی آئیڈیل لور ان کی انہی خامیوں پر پلتا ہے۔ مطلب وہ وہی بن جاتا ہے جو اگلا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ انسان کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اور پھر بالکل وہی روپ دھار لیتا ہے۔ دوسری طرف دا ڈینڈی یا ڈینڈی ایک بالکل مختلف نفسیات پر کام کرتا ہے۔ یہ صنفی حدود یا جینڈر رولز کی قید سے مکمل آزاد ہوتا ہے۔ ایک پراسرار سی آزادی۔ بالکل، انسانی ذہن ہمیشہ ان چیزوں کی طرف کھنچتا ہے جنہیں وہ کسی خانے میں قید نہ کر سکے۔ ایک ایسا روپ جسے کوئی لیبل نہ دیا جا سکے۔ اچھا، مجھے ایک اور کردار نے بہت حیران کیا، دی نیچرل یا نیچرل۔ اس طاقت کے کھیل میں بچپن کی معصومیت کا کیا کام؟ دراصل یہ انسان کا سب سے بڑا نفسیاتی ہیک ہے۔ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنا بچپن پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ جب کوئی اس نیچرل روپ میں سامنے آتا ہے تو سامنے والے کا ہر دفاعی نظام خود بخود گر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ بالکل، اور پھر اسی کے بالکل برعکس دا کوکیٹ یا کوکیٹ کا کردار ہے۔ یہ امید اور مایوسی پیدا کرنے کی ماسٹر ہے۔ ایک منٹ، اس کو ذرا تفصیل سے سمجھائیں۔ یہ گرم اور سرد رویے کا کھیل آخر کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب انسان ایسے شخص سے دور کیوں نہیں بھاگ جاتا جو اسے مسلسل الجھن میں رکھے؟ کیونکہ انسانی دماغ کا ڈوپامائن سسٹم اسی طرح کام کرتا ہے۔ اگر انعام ہمیشہ ملتا رہے تو انسان بور ہو جاتا ہے۔ کوکیوٹ کبھی انتہائی قریب آ کر محبت نچھاور کرتی ہے اور پھر اچانک کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بے یقینی ایک نشے کی طرح کام کرتی ہے۔ بالکل، ہدف اس تڑپ کا شکار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 اور کردار ہیں۔
دا چارمر، جو گفتگو میں اپنی ذات کے بجائے ہدف پر توجہ دے کر اس کی انا کو تسکین بخشتا ہے۔ پھر دا کیرزمیٹک، جس کے پاس ایک غیر معمولی اندرونی اعتماد ہوتا ہے، جیسے کوئی انقلابی لیڈر۔ اور آخر میں دستار، جو ستاروں کی طرح دور اور خوابناک ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جسمانی طور پر قریب نہ ہو کر بھی انسان کے تصورات پر حاوی رہتا ہے۔ ان 9 کرداروں کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ کشش کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سائنس ہے، لیکن اس فن میں ایک اینٹی ہیرو بھی تو ہے، دی اینٹی سیڈیوسر۔ بالکل، اور یہ وہ چیز ہے جو اس پورے طلسم کو توڑ دیتی ہے۔ خود غرضی، عدم تحفظ کا شکار ہونا، ہر بات پر بحث کرنا، یا حد سے زیادہ ضرورت مند نظر آنا۔ یعنی جو دوسروں کے ذہن کو نہ پڑھ سکے وہ کبھی مسخر نہیں کر سکتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ بات ہمیں اس سفر کے اگلے اور سب سے پراسرار حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں کہ کردار چن لیا گیا، شطرنج کا مہرہ بساط پر آ گیا۔ ہم کسی کے ذہن کے اس قلعے میں آخر کیسے داخل ہوتے ہیں جہاں اس نے مضبوط دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں؟ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک مکمل اور مطمئن انسان کو کبھی مائل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے ہیک کرنا ناممکن ہے۔ تو پھر شروعات کیسے ہوتی ہے؟ نفسیاتی تسخیر کے اس پہلے مرحلے کا پہلا قدم ہی صحیح ہدف کا انتخاب ہے۔ ایک ایسے شخص کو چننا جس کے زندگی میں کوئی خلا ہو، کوئی کمی ہو، جس سے وہ خود بھی نہ سمجھ پا رہا ہو۔ اور جب ہدف مل جائے؟ تو دوسرا قدم ہے تحفظ کا جھوٹا احساس دلانا۔ براہ راست حملہ ہمیشہ مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ دوست بن کر ایک بالواسطہ زاویے سے قریب ہونا پڑتا ہے، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ یہ تو محض ایک اتفاقیہ ملاقات ہے۔ اس کے بعد وہ ملے جلے اشارے دینے کا عمل شروع ہوتا ہے نا، تیسرا قدم۔ ہاں، معصومیت اور چالاکی کا ایسا امتزاج کہ ہدف تجسس کا شکار ہو جائے۔ لیکن چوتھا حربہ جس کا ذکر ہوتا ہے، رش کا مرکز بننا یا ٹرائنگلز بنانا، کیا یہ اپنی ویلیو کو مصنوعی طور پر بڑھانے کا طریقہ ہے؟ یہ انسانی فطرت کی ایک بہت گہری خامی پروار ہے۔ انسان وہ نہیں چاہتا جس کی سے ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے جو دوسروں کے پاس ہو۔ یہ تاثر قائم کرنا کہ بہت سے لوگ آپ کے طلبگار ہیں، ہدف کے اندر پانے کی خواہش کو بیدار کر دیتا ہے۔ اور پھر پانچواں قدم، ان کے اندر بے چینی اور ضرورت پیدا کرنا۔ بالکل، ان کے ذہن میں عدم اطمینان کا بیج بویا جاتا ہے۔ چھٹا قدم اشاروں کنایوں کا فن ہے۔ بات کبھی سیدھی نہیں کہی جاتی، ایسے پراسرار اشارے جو بعد میں ان کے لاشعور میں جڑ پکڑ لیں، ایک خاموش زہر کی طرح۔ ہاں، ساتواں قدم ان کی روح میں اترنا ہے، ان کے اصولوں پر کھیلنا تاکہ وہ اپنا دفاع بھول جائیں۔ اور پھر آٹھواں قدم انہیں وہ فینٹیسی دور سے دکھانا جس کی وہ درپردہ خواہش رکھتے ہیں۔ واہ، اب ہدف دلچسپی لینے لگا ہے۔ وہ اس دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن اگر اسے اسی حال میں چھوڑ دیا گیا تو وہ شاید جاگ جائے اور واپس اپنی عام زندگی میں لوٹ جائے۔ اسے مزید گہرائی میں دھکیلنا لازمی ہے۔ بالکل۔ یہاں مجھے ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ایک خوبصورت بھول بھلائیا میں جان بوجھ کر گم کر دینا، تاکہ وہ اندھیرے میں آپ ہی کو اپنا راستہ سمجھ بیٹھے۔ یہ تشبیہ اس دوسرے مرحلے کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے، راستے سے بھٹکانا اور الجھن کا جال بچھانا۔ اس کی پہلی دیوار یعنی 9واں قدم تجسس ہے۔ کبھی وہ نہ کریں جس کی ہدف توقع کر رہا ہو، ان کے تمام اندازے غلط ثابت کر دیں۔ اور پھر 10واں قدم الفاظ کی شیطانی طاقت۔ ہاں، سچائی بولنے کے بجائے وہ بولا جائے جو ان کے کان شدت سے سننا چاہتے ہیں، ان کی انا کی خوشامد کی جائے تاکہ وہ میٹھے الفاظ کے نشے میں حقیقت کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ 11واں قدم وہ چھوٹی تفصیلات پر توجہ دینا ہے نا؟ جی، چھوٹے، انتہائی غیر متوقع تحائف اور رویوں سے ان کے حواس پر چھا جانا۔ 12واں قدم اپنی موجودگی کو شاعرانہ بنانا ہے، ہر وقت دستیاب رہنے کے بجائے ایک فاصلہ رکھنا تاکہ وہ اکیلے میں آپ کے بارے میں تصورات قائم کریں۔ کیونکہ تصور حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جتنا وہ سوچیں گے اتنا ہی بھٹکیں گے۔ یہاں 13واں قدم مجھے بہت متضاد لگتا ہے، کمزوری کا اسٹریٹجک استعمال۔ ایک منٹ، طاقت کے کھیل میں کمزوری دکھانا یہ محض ایک دھوکہ ہے؟ یہ ایک انتہائی حسابی دھوکہ ہے۔ اگر آپ ہر وقت طاقتور نظر آئیں گے تو ہدف ڈر جائے گا۔ اچانک کوئی ایسا اعتراف کرنا یا آنسو دکھانا جس سے انہیں لگے کہ آپ ان کے قابو میں ہیں، ان کی ہمدردی کو جگاتا ہے۔ اور وہ آپ کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب جاتے ہیں۔ بالکل۔ 14واں قدم ان کے ادھورے خوابوں کی جھلک دکھا کر خواہش اور حقیقت کو آپس میں گڈمٹ کر دینا ہے۔ اور پھر 15واں اور سب سے خطرناک قدم ہدف کو تنہا کرنا۔ یہ سن کر ذہن میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوتی ہے۔ تنہا کرنا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے دنیا بھر میں خطرناک کلٹس میں ہوتا ہے، ان کو ان کی دنیا سے کاٹ دینا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ فن انتہائی تاریک ہو جاتا ہے۔ انہیں ان کے دوستوں اور ماضی سے نفسیاتی طور پر کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ دوست وہ بیرونی آوازیں ہیں جو حقیقت دکھا سکتے ہیں۔ ہاں، جب وہ آوازیں ختم ہو جاتی ہیں تو ان کی کل کائنات صرف اور صرف آپ بن جاتے ہیں۔ اس اندھیرے کی گہرائی واقعی خوفناک محسوس ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کو ان کی جانی پہچانی دنیا سے باہر لے آئیں۔ جب تنہائی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے، دی پریسیپس، یعنی گہری کھائی کے کنارے پر کھڑا کرنا۔ اس کا پہلا وار اور ہمارا 16واں قدم خود کو ثابت کرنا ہے، اچانک کوئی بڑی اور بے غرض قربانی دینا تاکہ آخری شک بھی مٹ جائے۔ اور پھر 17واں قدم ماضی میں دھکیلنا یا ریگریشن۔ بالکل، ان کے اندر بچپن جیسی محتاجی پیدا کرنا، ان کے لیے ایک ایسے والدین کا روپ دھار لینا جس کی محبت کے لیے وہ ترستے تھے۔
ایک طرح کی جذباتی ہیکنگ، وہ بالغ انسان دوبارہ ایک بے بس بچہ بن جاتا ہے۔ اس سے بھی آگے 18واں قدم ممنوعہ حدود کو توڑنا ہے۔ انسان کے اندر گناہ کی کشش ہوتی ہے، انہیں وہ کرنے پر مجبور کرنا جو معاشرے میں منع ہے۔ ایک مشترکہ جرم کا احساس انہیں آپس میں باندھ دیتا ہے۔ ہاں، 19واں قدم روحانی کشش ہے۔ اس جسمانی کشش کو تقدیر کا نام دے دیا جاتا ہے تاکہ احساس جرم ختم ہو جائے۔ اور پھر 20واں قدم آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ الجھا دینے والا ہے، خوشی اور درد کا امتزاج۔ کوئی انسان کسی ایسے شخص کا غلام کیسے بن سکتا ہے جو اسے درد دے رہا ہو؟ کیونکہ خالص خوشی انسان کو مطمئن کر دیتی ہے، اور مطمئن انسان قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اچانک بے رخی دکھائیں، بلا وجہ ناراضگی ظاہر کریں، انہیں انجانے خوف میں مبتلا کر دیں۔ اور پھر جب وہ ٹوٹنے لگیں تو اچانک دوبارہ مہربان ہو جائیں۔ بالکل، یہ انسانی ذہن میں ایک ٹراما بانڈ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اس عارضی خوشی کے لیے ہر درد سہنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب ہدف اس خوفناک جھولے کھا کر بے بس ہو جائے تو اختتام کیسا ہوتا ہے؟ یہ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے، حتمی وار۔ 21واں قدم پیچھا کرنے والے کو پیچھا کرنے پر مجبور کرنا۔ اچانک تھوڑی بوریت ظاہر کریں۔ ہدف گھبراہٹ کا شکار ہو کر خود آپ کی طرف بھاگے گا، ہے نا؟ جی۔ 22واں قدم جسمانی کشش کا استعمال ہے۔ اب ان کے دماغ کو سلا دینے کا وقت ہے، ایک ایسا بوجھل پن پیدا کرنا جو حواس کو بیدار کر دے۔ یعنی آپ کسی گفتگو کی ضرورت نہیں رہی، جی صرف اشارے کافی ہیں۔ ہاں، اور پھر 23واں قدم جرت مندانہ وار۔ جب وہ تیار ہوں لیکن ہچکچا رہے ہوں تو تمام شائستگی کو ایک طرف رکھ کر بے باک قدم اٹھانا۔ ان پر اس طرح حاوی ہونا کہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن 24واں اور آخری قدم، کیا اس کے بعد کوئی خالی پن آ جاتا ہے؟ جی، بعد کے اثرات۔ اس حتمی وار کے بعد اکثر ہدف پر ایک اداسی چھا جاتی ہے کیونکہ سراب ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یا تو انہیں نئے سرے سے الجھانا پڑتا ہے یا انتہائی بے دردی سے الگ ہو جانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی کشش برقرار رہے۔ اس پورے پراسرار سفر کو سن کر ذہن میں ایک طوفان برپا ہو گیا ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک انتہائی گہرا سوال ابھر رہا ہے، کیا یہ فن، یہ تمام نفسیاتی حربے محض رشتوں تک ہی محدود ہیں؟ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا بڑی سیاسی مہمات، کارپوریٹ دنیا کے برانڈز اور ٹیلی ویژن کے اشتہارات روزانہ انسانوں کے ساتھ یہی کھیل نہیں کھیل رہے؟ وہ بھی تو پہلے کوئی کمی محسوس کرواتے ہیں، پھر ایک سراب دکھاتے ہیں اور پھر غلام بنا لیتے ہیں۔ بالکل، اگر گہری نظر دوڑائی جائے تو یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہی اس کائنات کا چلتا ہوا سب سے بڑا اور پوشیدہ سچ ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی درجے پہ مائل کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام حربے اور معلومات انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ ان کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، ایک سنگین گناہ اور غیر اخلاقی فعل ہے۔ اپنی طاقت کا استعمال ذمہ داری سے کریں، اور اسی خیال کے ساتھ ذرا غور کیجیے گا، وہ کون سا لمحہ تھا جب کسی مسکراہٹ یا کسی وعدے نے آپ کا اپنا ذہن آپ سے چھین لیا تھا؟